12 بڑے گناہ ایسے ہیں اللہ والو دنیا اور آخرت میں جو آپ کو برباد کر دینے والے ہیں۔ تہجد اور استغفار پڑھنے والا بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا اگر یہ 12 گناہ کرتا ہے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں، دن رات کالز کی ہیں کہ ہم دن رات استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا اجر کیوں نہیں مل رہا، ہماری استغفار قبول کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان اذکار کا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا؟ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، مشکلات نہیں ٹل رہی، مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، فکروں سے نجات حاصل نہیں ہو رہی۔ ان تمام میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کیونکہ میں آپ کو 12 ایسے گناہ بتاؤں گی، اگر 12 گناہ یہ آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے استغفار کرنے کا، درود شریف پڑھنے کا، یا تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی آپ کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، بربادی ہی بربادی ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد، آپ کا استغفار، آپ کا درود شریف آپ کو فائدہ حاصل ہو ان سے، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رب سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لینی ہے، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ گناہ کے راستے سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک اللہ رب العزت کیسے راضی ہوں گے؟ نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایک شخص ہو اور وہ سفر پر جا رہا ہو، اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھا ہو، اور راستے میں جاتے جاتے آرام کی نیت سے ایک جگہ پر رک جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ غائب ہے جو سامان سے لدا ہوا تھا۔ کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر ہی تھا اور وہ اونٹ ہی غائب ہو جائے اور دوسرا کوئی آسرا بھی نہ ہو۔ اب وہ دائیں بائیں آس پاس دوڑا لیکن اسے وہ سواری نہیں ملی۔ تھک ہار کر وہ اسی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ بما سامان کے، سارے سامان کے ساتھ اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑائی اور خوشی اور جذبات میں آ کر اس کے منہ سے نکلتا ہے، اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اب کہنا تو اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی ایسی تھی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بتاؤ یہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ تو بے حد خوش ہوگا، اس کے الفاظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے، اسے تو زندگی واپس مل گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گما ہوا اونٹ اسے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والو، وہ 12 گناہ کون سے ہیں جو میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا، یہ آپ کے بہت فائدے کی ویڈیو ہے، اور آپ اس کو دوستوں میں اور ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو وہ 12 گناہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے زنا کرنا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
فرمایا بدکاری کی طرف نہ جانا منع فرمایا گیا، اور یہ ایسا گناہ ہے جو صرف اسلام میں ہی نہیں، جتنے بھی اس دنیا میں مذاہب ہیں ان مذاہب نے اس کو گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب تک زنا کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک اس کا ایمان اس سے جدا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو یہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں درود پاک پڑھتا ہوں، میں تہجد ادا کرتا ہوں، تو مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والو، اگر آنکھ برا دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے، اگر کان برا سنتے ہیں تو یہ کان کا زنا ہے، اگر زبان گند بولتی ہے تو یہ زبان کا زنا ہے، اگر ہاتھ برائی کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، پاؤں اگر چل کر برائی کی طرف جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو اللہ والو اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کریں۔ اللہ والو زنا کرنے والوں پر 6 مصیبتیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں، 6 مصیبتیں اس پر لازمی ہر حال میں آتی ہیں۔ وہ 6 مصیبتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی مصیبت، رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس پر اللہ رب العزت روزی اس کی تنگ کر دیتے ہیں۔ دوسری، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اسے توبہ کی توفیق نہیں دی جاتی۔ چوتھے نمبر پر اس کے چہرے سے نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا اللہ رب العزت بروز قیامت اس سے سختی کے ساتھ حساب لے گا، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ زانی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ، زانی کو تو کیا سزا دے گا؟ پھر وہ زنا کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، میں زانی کو ایسی وزنی زرہ پہناؤں گا جو آگ کی زرہ ہوگی۔ وہ آگ کی زرہ اتنی وزنی ہوگی کہ اگر کسی پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ تو ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ اللہ والو، دوسرا بڑا گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس نہ کیا۔ ایسے بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ واقع ہی تنگ دست ہو، جو قرض واپس کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو سکے تو وہ اسے اپنا قرض معاف کر دو، اگر معاف نہ کر سکو تو اسے مہلت دو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مقروض کو مہلت دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اس کے قرض کو، تو کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا جو بندہ مقروض کو مہلت دے گا، جو تنگ دست کو قرضہ معاف کر دے گا، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اس بندے پر نصیب فرمائے گا۔ تیسرا بڑا گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے غرور اور تکبر کرنا، اکڑ اکڑ کر چلنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور بہتر سمجھنا، اور غرور اور تکبر کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ لا انہ لا یحب المتکبرین، بے شک وہ مغروروں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ والو، چوتھا بڑا گناہ جو ہے وہ ہے کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعلی لعنت اللہ علی الظالمین، فرمایا ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرما رہا ہے وہ کس قدر بدبخت لوگ ہوں گے۔ تو اللہ والو، اس گناہ سے بچیں، ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ۔
پھر چاہے وہ بہن بھائی ہو، والدین ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی محلے دار پڑوسی ہے، کوئی یار دوست ہو، اللہ کی مخلوق چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ورنہ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ پانچواں گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے آج کل لوگ جسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ وہ گناہ ہے رشوت لینا۔ رشوت لینا، کسی کا حق مارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی ہو جایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے تھوڑے سے رزق سے راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ چھٹا جو بڑا گناہ لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے پڑنا۔ پیشاب کے کرتے وقت آپ پر پڑتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بے حد گناہ کی بات ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ والو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ پر چھینٹے پڑتے ہیں، ناپاکی پڑتی ہے تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل جو نوجوان نسل جو ہے وہ اس چیز کو بالکل نہیں جانتی، بالکل نہیں سمجھتی۔ لڑکے جہاں پر مرضی بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں اور چھینٹے ان پر ہر حال میں پڑتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ بے حد اللہ کو ناپسند ہے یہ عمل۔ ساتواں بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اس کے پیچھے گناہوں پر آر دلانا، جبکہ اس نے توبہ کر لی ہو، وہ پلٹ آیا ہے اللہ کی طرف، اس نے رجوع کر لیا ہے اللہ سے، اس نے معافی مانگ لی اپنے رب سے، تو اس کو اس کے گناہوں کو یاد دلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو پچھلے گناہ یاد دلائیں اور اس کا دماغ خراب کریں تاکہ وہ پھر سے گناہ کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آٹھواں گناہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے کسی کے عیب تلاش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ گناہ تو اتنا عام ہے کہ ہم لوگ تو مرے ہوئے لوگوں میں بھی عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ حسد میں تڑپ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور اس کے عیبوں کو تلاش کر کے تو لوگوں میں اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک عام مشغلہ ہو چکا ہے کہ گوسپ کرتی ہیں عورتیں، بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہیں، عیب تلاش کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عیب اس بندے میں نہ ہو اور آپ اس بندے پر اس عیب کا الزام لگائیں، تو پھر سوچیں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ نواں گناہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار منع فرمایا گیا ہے، وہ ہے شرک کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ظلم عظیم ہے، تو شرک سے بچنا۔ قرآن نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَهُوَ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ والا، 10واں بڑا گناہ ہے ریاکاری کرنا، یعنی دکھلاوا کرنا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، تہجد گزار کہیں گے، میں حج کر کے آئی ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، تو اس طرح کا دکھلاوا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ تمہارے شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھلاوے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ تم دکھلاوا کرو گے عبادتوں میں، ریاضتوں میں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے،
تو اللہ والو نبی کریم نے اس بات کا بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ زیادہ شرک اصغر کرو گے، تو شرک سے بچیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ تو اللہ والو 11واں بڑا گناہ ایسا چھوٹا جسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے، اللہ کی راہ میں مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک شخص جہنم میں، تو مجھے اللہ کا خوف اور ڈر اتنا ہے کہ کہیں وہ ایک شخص عمر ہی نہ ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ والو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، تو اس لیے اس گناہ سے بچیں۔ 12واں اور آخری گناہ جو ہے وہ ہے حسد کرنا، دوسروں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص حسد کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے اسے دیا ہے سامنے والے کو، تو کون ہوتا ہے حسد کرنے والا؟ بلکہ تو دعا کیا کرو، رشک کیا کرو۔ رشک کرنے کا مطلب ہے اے اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے، اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر۔ لیکن حسد کرنے والے تو کہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، اس کا سب کچھ میرے ہی پاس آ جائے۔ تو اللہ والو یہ وہ 12واں گناہ ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان میں سے ان 12 گناہوں میں سے اگر کوئی بھی ایک گناہ ایسا ہے جو آپ سے سرزد ہوتا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگے، سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ رب العزت بے شک معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو وہ بڑے 12 گناہ جو عام کی روٹین میں آپ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی گناہ کے آپ مرتب ہوتے ہیں تو اپنے گناہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا، اور دوبارہ سے پکی سچی توبہ کر لیں کہ دوبارہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔